بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے بچوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ مضمون ہے ہمارے پاس مطالعہ پاکستان برائے جماعت نہم، اور ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے 27۔ گزشتہ سبق میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہے ہمارے پاس ہے باب چہارم کا، وہ ہمارے پاس ہے مختصر سوال نمبر 1 اور تفصیلی سوال نمبر 1۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، باب چہارم میں ملکی استحکام کے لیے قائد اعظم اور لیاقت علی خان کا کردار۔ پاکستان جب بنا تو اس کے بعد پہلے گورنر جنرل تھے وہ قائد اعظم تھے، اور پہلے پرائم منسٹر جو تھے وہ لیاقت علی خان تھے۔ انہوں نے ایزا اپنے عہدوں کے مطابق کیا کیا کام سر انجام دیا۔ آزادی کی تحریک اور قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے لیے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح اور وزیر اعظم لیاقت علی خان نے نہ صرف آئینی جدوجہد کی بلکہ دن رات جو ہے وہ ایک ایک کر کے ملک کو اپنے پاؤں پر جو ہے وہ کھڑا کرنے کی انت تک محنت کی، یعنی بے لوث محبت جو ہے اپنے ملک سے کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ محنت کی، یہ نہیں دیکھا کہ دن ہے یا رات ہے، وہ مسلسل جو ہے وہ کام کرتے رہے۔ لیکن ایک سال اور تقریباً 25 دن کے بعد جو ہے ملک کی خدمت کرنے کے بعد بابا قوم جو ہے قائد اعظم 11 ستمبر 1948 کو وفات پا گئے، جو کہ اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے انیشیل پرابلم جو تھے، ابتدائی مسائل میں سے ایک یہ بھی جو ہے بہت زیادہ کٹن مرحلہ تھا، جب ان کے پاس جو ان کا سب سے بیسٹ لیڈر تھا، جنہوں نے بابا قوم جن کو کہا جاتا تھا، بانی پاکستان جن کو کہا جاتا تھا، وہ جو ہے وہ ان سے جدا ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ ایک سال کے قلیل عرصے میں قائد اعظم نے جو ہے لیاقت علی خان کے ساتھ مل کر ایسے اقدامات کیے، یعنی ایسے کام کیے جن پر عمل کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے کافی مسائل پر قابو پا لیا تھا، یعنی جو مسائل ان کے لیے شروع سے تھے، جن کو جہر بوجھ کے جو ہے ان مسائل میں ڈالا گیا تھا، ٹھیک ہے نا، آپ نے جو ہے وہ کیا کیا، لیاقت علی خان کے ساتھ مل کر اس پہ بہت زیادہ جو ہے قابو پا لیا تھا۔ کچھ ذریعہ اصول جس کی قائد اعظم نے نشاندہی کی وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مہاجرین کی آبادکاری کے لیے نہ صرف لوگوں کو صبر کی تلقین کی، کیا کیا کہ ان کو صبر جو ہے وہ کرنے کی بار بار تلقین کرتے رہے، ٹھیک ہے نا۔ خاص طور پر مہاجرین کی آبادکاری کے لیے مہاجرین ریلیف فنڈ قائم کیا تاکہ لوگ وہاں پہ جو ہے وہ اپنی عطیات وغیرہ ڈال سکے اور ان لوگوں کی جو آبادکاری ہے وہ کافی حد تک پاسبل ہو سکے۔ مہاجرین کی جو حالات کا جائزہ لینے خود ان کے کیمپوں کا جو ہے وہ دورہ کرتے تھے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے پاکستان کے پاس، جو کہ یہ بہت زیادہ جو ہے مسائل میں گھرا ہوا تھا، تو انہوں نے شروع سے جو ہے مہاجرین کو کچھ جو ہے وہ کیمپوں میں منتقل کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ مسائل کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے قائد اعظم ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جو ہے ان کے کیمپوں کا جو ہے وہ دورہ کرتے تھے، ان کو صبر کی تلقین کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے انہوں نے جو ہے مہاجرین ریلیف فنڈ قائم کیا تاکہ لوگ جو ہے وہ اپنی عطیات اس میں ڈال سکیں اور ان لوگوں کی جو ہے وہ کے لیے کام ہو سکے۔ ملک کے سالمیت کے مسئلے کو جو ہے وہ مقدم رکھتے ہوئے قائد اعظم نے ملک کی جو بجٹ کا ایک بڑا حصہ جو ہے ملکی دفاع کے لیے مختص کر دیا تھا، یعنی بجٹ میں سے بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ ان کے لیے نکال دیا تھا۔ بھارت اور افغانستان کے ساتھ تنازعات پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی، ساتھ میں انہوں نے یہ کوشش کی جو بھارت جو شروع سے ہی ہماری جو تعلقات ہیں ان کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں ہے، دوسری سائڈ پہ افغانستان جنہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ کرٹیسائز بھی کیا تھا، تو اس وجہ سے ان دونوں ممالک کے ساتھ جو تنازعات تھے ان کو پرامن حل کرنے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ بھرپور کوششیں کی۔ قائد اعظم نے 15 جون 1948 کے اپنے خطاب میں صوبائی نسلی تعصب سے گریز کا مشورہ دیا کہ ان قسم کے تعصبات سے جو ہے انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور سرکاری ملازمین کو تلقین کی، جو خاص طور پر گورنمنٹ امپلائیز تھے ان کو انہوں نے بار بار جو ہے وہ یہ کہا کہ آپ لوگ قوم کے خادم کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیں، یعنی آپ لوگوں نے جو ہے ملک و قوم کی خدمت کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے خادم کے طور پر جو ہے اپنے فرائض سر انجام دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ عوام سے ایسا رویہ رکھیں، اور خاص طور پر جو عوام ہے ہماری ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا ہے کہ ان کو احساس ہو کہ آپ حکمران نہیں بلکہ قوم کے خادم ہیں، یعنی ان کو کسی لحاظ سے بھی یہ احساس نہ ہو جائے کہ آپ جو ہیں وہ حکمران ہیں بلکہ آپ جو ہیں وہ قوم کے خادم ہیں، ملک و قوم کی جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان کی معاشی حیثیت کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنے کے لیے قائد اعظم نے لیاقت علی خان کے ساتھ مل کر معیشت کے کچھ رہنما اصول جو ہے وہ تعین کیا، ٹھیک ہے نا، معاشی لحاظ سے یعنی مالی لحاظ سے، کیونکہ پاکستان اس ٹائم جو ہے معاشی لحاظ سے بے انتہا کمزوری کا جو ہے وہ شکار تھا، کچھ اس کو ایسے مسائل میں جو ہے وہ ڈالا گیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے معاشی لحاظ سے کھڑا ہونا اس کے لیے بہت ناممکن تھا، کیونکہ بہت زیادہ یورپین جو مبصرین تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ معاشی لحاظ سے پاکستان کا کھڑا ہونا ناممکن ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ نے قائد اعظم نے جو ہے کیا کیا، لیاقت علی خان کے ساتھ مل کر معیشت کے کچھ رہنما اصولوں کا جو ہے وہ تعین کیا، جن کا مقصد مساوات اور معاشرتی انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام تھا۔ چونکہ یہ ملک جو ہے وہ جو ہے وہ اسلام کے نام پہ قائم کیا گیا تھا، تو اس وجہ سے اس کا معاشی حیثیت سے جو ہے وہ اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ مساوات ہو اور معاشرتی انصاف پر مبنی جو ہے وہ
و معاشرے کا قیام ہو، سوشل جسٹس جو ہے اس ملک میں موجود ہو۔ قائد اعظم نے نوجوان نسل کو تعلیم کی طرف راغب کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا، یعنی آپ نے نوجوان نسل جو ہے ان کو بار بار تعلیم کی طرف جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کی طرف آمادہ کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے نوجوانوں کو یہ احساس جو ہے دلانے کی کوشش کی کہ نوجوان نسل کسی ملک و قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، یہ نوجوان نسل کسی بھی ملک و قوم کا جو ہے وہ مستقبل ہوتے ہیں، ان کی بدولت قوموں کی جو قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ نے نوجوانوں کو تلقین کی کہ صرف اور صرف تعلیم پر توجہ دے، یعنی ان کی ٹاپ پرائیورٹی جو ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے وہ یہی ہے کہ صرف اور صرف جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے اور احتجاجی جو سیاست ہے اس سے بالکل گریز کر کے ملک کی بقا و خوشحالی کے لیے جو ہے وہ کام کرے، یعنی اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ تعلیم پر رکھے، تعلیم کو حاصل کرے، کیونکہ تعلیم ہی کی وجہ سے ملک کی جو ہے وہ ترقی ممکن ہوگی، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ خاص طور پر سیاست جو ہے اس سے، اور خاص طور پر احتجاجی جو سیاست ہے کیونکہ اس میں نقصان ہے ملک و قوم کا، تو اس وجہ سے اس سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا کے رکھیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کر چکے ہیں کہ پاکستان ایک نئی مملکت کے طور پر 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اس کی شناخت اور تعارف کے لیے قائد اعظم لیاقت علی خان نے پاکستان کو اقوام متحدہ کا رکن بنایا، یعنی یونائیٹڈ نیشن کا ان کو جو ہے وہ ممبرشپ حاصل کرنے دی، اور چند مہینوں کے اندر ہی کئی ممالک کے ساتھ دو طرفہ تعلقات جو ہے وہ قائم کیے، یعنی اپنی فورن پالیسی جو تھی، خارجہ پالیسی جو تھی وہ اس قسم کی رکھی کہ چند ہی مہینوں کے اندر جو دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے دو طرفہ تعلقات جو ہے وہ قائم ہوئے۔ پاکستان کی نئی حکومت کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے یہ نقطہ اہم تھا، پاکستان کی جو نئی حکومت تھی انہوں نے خارجہ پالیسی کے لحاظ سے یہ نقطہ بہت ہی اہم رکھا کہ تمام ممالک کے ساتھ بالعموم اور خاص طور پر جو ہمسائے ممالک ہیں اور مسلم ممالک کے ساتھ جو ہے خاص طور پر بالخصوص برابری کی بنیاد پر جو ہے دوستانہ تعلقات قائم ہوں گے، یعنی جو ہمارے نیبرز کنٹریز ہیں اور خاص طور پر جو ہمارے پاس مسلمز کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ فرینڈلی ریلیشن جو ہے وہ قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کریں گے ہمارے پاس ہے ریاستوں کا الحاق، ٹھیک ہے، کہ جو ریاستیں تھی جو بحیثیت پاک و ہند میں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ آزادی سے پہلے برطانوی ہندوستان میں تقریباً 560 کے قریب جو ہے وہ شاہی ریاستیں یعنی پرنسلی اسٹیٹس موجود تھی، لیکن جون 1947 کے منصوبے کے تحت اور باتوں کے علاوہ ان ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا۔ کون سے اختیار دیا گیا تھا کہ وہ جو ہے آزاد رہنا چاہتے ہیں یا پھر بھارت یا پاکستان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ ریاستیں جو تھی وہ ان کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا، یا تو وہ بالکل انڈیپینڈنٹ رہے یعنی بالکل جو ہے وہ کیا رہے آزاد رہنا چاہتے ہیں، یا پھر بھارت یعنی یا تو بھارت انڈیا کے ساتھ یا پھر پاکستان کے ساتھ جو ہے دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو ملا لیں۔ اس اصول کے تحت بہاولپور جو تھی، مکران اور کلات کی جو ریاستیں تھیں اور صوبہ خیبر پختونخوا کی جو ریاستیں تھیں پاکستان میں شامل ہو گئی۔ انہوں نے کہاں پہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ جو جونا گڑھ تھی اور مناودر کی جو ریاستیں تھی اس نے بھی پاکستان میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا تھا، مگر بھارتی حکومت نے نومبر 1948 میں اپنی افواج ان ریاستوں میں داخل کی اور جبراً ان ریاستوں کا جو بھارت کے ساتھ جو تھا وہ الحاق کروایا، ٹھیک ہے نا، اور کیا کیا مجبوراً ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا الحاق کروا دیا تھا۔ مجبوراً جو ہے جونا گڑھ کے حکمران نے کراچی میں پناہ لی۔ بھارتی حکومت نے الحاق کی دلیل یہ دی کہ ان ریاستوں کے عوام جو ہے وہ بھارت کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں حیدرآباد کی تو ہندوستان کی جو ایک اور خوشحال اور گنجان آباد ریاست تھی، ان کی آبادی تقریباً ہندو اکثریت پر مشتمل تھی، ٹھیک ہے، یعنی کیا تھی بہت زیادہ ہندو میجورٹی جو ہے وہ آبادی تھی، مگر اس کا جو حکمران تھا وہ مسلمان تھا، ٹھیک ہے۔ نظام حیدرآباد نے جو ہے اس کی آزاد حیثیت برقرار رکھنا چاہیے، یعنی اس کو بالکل اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل اٹانومس باڈی جو ہے وہ رکھنا چاہتے تھے، یعنی آزاد حیثیت رکھنا چاہتے تھے۔ اس نے حوصلہ سے استداد کی کہ ریاست کو ڈومیننٹ کرے، یعنی ایسی ریاست جس کی گورنر جنرل کا تقرر جو ہے وہ تاج برطانیہ کرے کی حیثیت دی جائے، مگر وہ نہ مانا، ٹھیک ہے نا۔ کون نہ مانا؟ وہ اوسرائے نہ مانا۔ بھارت نے ریاست کی ناکہ بندی کر دی اور فوج کشی کر کے حیدرآباد کی ریاست کو زبردستی بھارت میں جو ہے وہ شامل کر دیا، یعنی بزور شمشیر کے یعنی تلوار کے زور پر زبردستی کی بنیاد پر جو ہے اس کو بھی حیدرآباد کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا، چونکہ اس کی آبادی جو تھی وہ ہندو اکثریت پر تھی، لیکن اس کا جو حکمران تھا وہ کیا تھا؟ مسلمان تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ اس ریاست کو جو ہے وہ ڈومیننٹ اسٹیٹ کا جو ہے وہ درجہ دیا جائے، لیکن بھارت نے اس پہ زبردستی قبضہ کر کے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔
اس کے علاوہ اہم ریاست جو ہے وہ جموں کشمیر کی جو ریاست تھی، جس کی آبادی 1941 کی مردم شماری کے مطابق 40 لاکھ تھی اور اس کی تقریباً 1000 کلومیٹر لمبی سرحد جو ہے پاکستان کے ساتھ ملتی ہے۔ اس کے علاوہ کشمیر کے جو سب دریا ہے وہ پاکستان میں آتے ہیں اور ریاست کے بیشتر جو راستے بھی جو تھے وہ پاکستان سے ملتے ہیں۔ تقسیم ہند کے 3 جون کے 1947 کے منصوبے کے تحت اگرچہ ان ریاستوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ بھارت یا پاکستان کے ساتھ جو ہے الحاق کر سکتی ہیں، یعنی ان کے ساتھ مل سکتی ہیں یا آزاد بھی رہ سکتی ہیں، یعنی آزاد بھی ہو سکتی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ 2 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ کون سی ہے کہ یا تو جغرافیائی محل حقوق کے لحاظ سے نظر انداز نہ ہو، یعنی اگر جغرافیائی محل حقوق کے لحاظ سے وہ ان کے ساتھ قریب ہوں تو اور بھی اچھی بات ہے، اور عوام کی مرضی کے مطابق جو ہے الحاق کا فیصلہ ہو، یعنی عوام جس فیصلے میں خوش ہیں، عوام کی اکثریت جو ہے جس فیصلہ چاہتی ہے کس ملک کے ساتھ، تو اس چیز کو بھی جو ہے وہ بالکل مد نظر رکھنا چاہیے۔ برطانوی ہندوستان کو دیکھتے ہوئے کشمیر میں بھی آزادی کی لہر جو ہے وہ دوڑنے لگی اور مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف جو ہے جلسے جلوسوں کا سلسلہ جو ہے وہ ایک شروع ہو گیا تھا، یعنی بہت زیادہ جلسے جلوس جو تھے وہ اس کے خلاف شروع ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ کشمیر کے لوگ جو ہے اس وقت 2 سیاسی جماعتوں میں بٹ چکے تھے، ایک آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس سردار ابراہیم اور دوسری جو تھی وہ چودھری غلام عباس کی قیادت میں، اور جو دوسری جماعت تھی جموں کشمیر نیشنل کانفرنس شیخ عبداللہ کی قیادت میں سیاسی جدوجہد کر رہی تھی۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے کیا کیا کہ پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ جاریہ حالات کو جو ہے وہ جو کا تو رہنے دینے کا معاہدہ جو ہوتا ہے انسٹینس ڈل ایگریمنٹ جو ہے وہ کیا، ٹھیک ہے، لیکن بھارت نے اسی طرح کا معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پاکستان کے ساتھ اس نے معاہدہ تو کر لیا کہ جو حالات ہیں وہ اسی طرح رہنے دیں، پھر بعد میں جو ہے وہ اس کا فیصلہ کیا جائے گا کشمیر کا۔ اس کے بعد کشمیر میں آزادی کی جو تحریک تھی وہ شروع ہو گئی تھی، جسے مہاراجہ جو ہے کچلنے میں ناکام رہا، یعنی کشمیر میں جو ہے وہ بغاوت شروع ہو گئی تھی، جس میں اس کے جو مہاراجہ ہیں اس کو کنٹرول کرنے میں وہ ناکام رہے۔ اس نے بھارت سے جو ہے کیا مدد طلب کی۔ بھارت کے انگریز گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے مہاراجہ کی درخواست پر سری نگر فوج روانہ کر دی، ٹھیک ہے نا، یعنی سری نگر جو کہ کشمیر کے سائڈ پہ آتا ہے ہمارے پاس، وہاں پہ جو ہے اس نے فوج روانہ کر دی اور ساتھ ہی جو ہے یہ بات واضح کر دی کہ ریاست کی مستقبل کا فیصلہ جو ہے ریاست کے عوام ہی کریں گے۔ 22 اکتوبر 1947 کو کشمیریوں کی مدد کے لیے صوبہ سرحد یعنی خیبر پختونخوا سے جو ہے قبائلی علاقوں کے لوگ جو تھے وہ کشمیر میں جو ہے وہ پہنچے، اور 1 نومبر کا عہد اعظم نے ماؤنٹ بیٹن سے بھی مذاکرات شروع کر دیے جو اس ٹائم جو ہے وہ ناکام رہے۔ اسی اسنا میں جو ہے بھارتی حکومت نے ریاست پر اپنا فوجی جو ہے وہ قبضہ جما لیا تھا، یعنی وہی بات کہ فوج بیچ کر وہاں پہ قبضہ جما لیا، جیسے برقرار رکھنے کے لیے خود بھارتی حکومت 1 جنوری کو کشمیر کا مسئلہ جو ہے سلامتی کونسل یعنی یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ جو ہے اس میں لے کے گئی۔ اس مسئلے کو سلامتی کونسل نے 12 اگست 1948 کو 5 جنوری 1949 کو 2 قراردادیں یہ ریزولوشن جو ہے وہ پاس کی، جنہیں پاکستان اور بھارتی حکومت نے جو ہے تسلیم کیا۔ اب ان ریزولوشن میں قراردادوں میں کیا کہا گیا تھا، اس کے سیدھے جو نکات تھے وہ درج ذیل ہیں، ٹھیک ہے، کہ جنگ جو ہے وہ فوری طور پر بند کر دی جائے، جو ہے وہ فوری طور پر بند کر دی جائے، ٹھیک ہے، اور اقوام متحدہ کی کمیشن کی نگرانی میں آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان جو ہے جگبندی لائن کھینچ لی جائے۔ اسی طرح دونوں حکومتیں جو ہیں کشمیر سے اپنی فوجیں جو ہے وہ ہٹا لیں۔ اقوام متحدہ کی نگرانی میں استصواب رائے کا انتظام کیا جائے، یعنی لوگوں کی رائے پوچھی جائے کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی کس کی نگرانی میں، اقوام متحدہ کی نگرانی میں۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق جنگ بند تو ہو گئی، لیکن کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے نہ صرف کشیدگی بلکہ کئی جنگوں کا جو ہے وہ باعث بھی بنا رہا، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان جو ہے کہیں جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ پرامن طریقے سے جو ہے وہ حل کیا جائے، کشمیری عوام کی خواہشات کو مد نظر رکھ کر حل کیا جائے تاکہ خطے میں امن و خوشحالی جو ہے وہ قائم ہو سکے۔ اب ہم بات کریں گے قبائلی علاقہ جات کا جو الحاق ہے، ٹھیک ہے، صوبہ سرحد یعنی خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقہ جات نے جو ہے 3 جون کے منصوبے کے بعد اپنے روایتی جرگوں میں پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی پہلی فرصت میں پاکستان کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا تاکہ لوگوں میں حب الوطنی کے جو جذبے ہیں اور نئی حکومت کے لیے ان کی جو خدمات جو ہیں وہ حاصل کر سکیں۔ اس سلسلے میں وہ پشاور بھی تشریف لے کر آئے تھے۔ پشاور میں قبائلی جرگے سے خطاب کے دوران انہوں نے جو ہے قبائلی علاقوں سے فوجیں ہٹانے کا حکم دیا تاکہ قبائلی عوام میں پاکستان کے ساتھ یکجہتی اور ایک دوسرے پر اعتماد کی جو فضا ہے وہ قائم رہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ عوام جو ہے وہ اعتماد کر سکے۔ قائد اعظم نے خاص طور پر شمالی اور جنوبی وزیرستان سے جو ہے فوجی ہٹانے کا حکم دیا۔ قائد اعظم کے ان اقدامات سے جو ہیں قبائلی عوام میں پہلی دفعہ خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہیں یہ احساس ہوا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد پاکستان
پاکستان کی جو حکومت کی پالیسی ہے اور سوچ ہے اس میں واضح فرق ہے، اور یہ کہ حکومت ان کو اپنانے کے لیے محبت اور بھائی چارے کا ہاتھ بڑھایا ہے حکومت نے۔ اس کے علاوہ جو ہے قائد اعظم نے سرحدی علاقوں اور ریاستوں کی وزارتیں بھی جو ہے قائم کی تاکہ لوگوں کی فلاح و بہبود پر جو ہے خاص طور پر توجہ دی جا سکے، یعنی ہر لحاظ سے جو ہے وہ انہوں نے ہر طریقے سے جو ہے وہ خدمت کرنے کی کوشش کی تاکہ ملک کی جو ہے فلاح و بہبود ممکن ہو سکے، عوام کو جو ہے وہ ریلیف مل سکے۔ تو جی بچوں، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جس میں ہم نے ملک کے استحکام کے لیے جو ہے قائد اعظم اور لیاقت علی خان کا جو کردار ہے اس کے بارے میں پڑھا، کہ انہوں نے کس قسم کا کردار جو ہے ادا کیا۔ ریاستوں کا الحاق کے بارے میں ہم نے پڑھا، اسی طرح قبائلی علاقہ جات کا جو تھا وہ الحاق اس کے بارے میں پڑھا۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی آج کا لیکچر۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں رہیں خیر خیریت سے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔